आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कुमार और आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं। मुझे अक्सर लोग कहते रहते हैं कि ये एक हज़रत हैं साहिल अदीम, इनको रिप्लाई दें जी। ये बहुत ज़्यादा नॉनसेंस बातें करते हैं और ये कभी ज़ुल्क़ुरनैन को आसमान पे चढ़ा देते हैं, कभी ये असहाब कहफ़ को कहते हैं कि वो दज्जाल से छुप के दज्जाल से डर के गार में छुपे थे। तो इन्हों की एक वीडियो है जो कि इन्होंने बताई है कि सूरह कहफ हमें दज्जाल से कैसे बचाएगी। तो दज्जाल की बात इन्होंने की है कि दज्जाल जो है वो कौन है और क्या नहीं। और फिर इन्होंने कहा कि जी पहली तो बात यह है कि इन्होंने इस बात को एड्रेस किया कि दज्जाल का जिक्र कुरान में नहीं है। और फिर इन्होंने एक और दावा कर दिया कि यहूदी नबी की तलाश में मदीने आए थे, जिस नबी की तलाश में मदीने आए थे वो मसीह दज्जाल को ढूंढ रहे थे। और मसीह का मतलब भी उन्होंने बदल दिया और ये कहा कि मसीह उसको कहते हैं जो एक आंख से काना हो या जिसकी एक आंख उसे। और उन्होंने ये भी कहा कि बाइबल में मसीह का लफ्ज़ बहुत से और लोगों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, हालांकि ये बात कुल्ली तौर पे 110% गलत है कि मसीह का लफ्ज़ यसू मसीह या हज़रत ईसा जिनको आप कहते हैं इस्लाम में, उनके अलावा कहीं भी बाइबल में किसी और के लिए यूज़ नहीं किया गया। तो ये भी एक बात है जो कि साहिल अदीम साहब ने सीधा सीधा बाइबल से नाबलद या मसीह और यहूदी स्क्रिप्चर से नाबलद जो मुसलमान हैं उनको सीधा सीधा एक साफ सीधा झूठ बोला है। तो आप ऐसे बंदे की ऑनेस्टी के ऊपर कैसे एतबार कर सकते हैं जो कि या तो उसने बाइबल नहीं पढ़ी, अगर नहीं पढ़ी तो उस मामले में फिर आप ये कह सकते हैं कि ये आदमी सिर्फ प्रिटेंड करता है कि इसे कोई चीज़ पता है, ये बस ऐसे ही हवा में गप छोड़ देता है। तो इसको नहीं पता कि बाइबल में मसीह का लफ्ज़ किसी और के लिए इस्तेमाल कहीं भी नहीं हुआ। फिर सूरह कहफ के तीनों सवाल जो कि रसूल अल्लाह से किए गए उस बारे में ये कह रहे हैं कि ये यहूदियों ने सवाल पूछे थे, मगर मैं आपको ये बात बता दूं कि सूरह कहफ के जो 2 सवाल हैं उनका यहूदियों से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना यहूदी उनको मानते थे। ये सवाल इस्लामी तारीख़ में भी ये गलत लिखा हुआ है कि ये सवाल जो हैं वो यहूदियों ने पूछे थे, हालांकि ये यहूदियों ने नहीं पूछे थे, ये मसीहियों ने पूछे होंगे। कैसे? क्योंकि 2 किताबें और 2 किस्से हैं जो कि उस वक्त 6ठी सदी ईस्वी के क्रिश्चियंस के अंदर मशहूर थी। पहला था ज़ुल्क़ुरनैन की कहानी जो कि अलेक्जेंडर की कहानी, ठीक है, और दूसरा था स्लीपर्स ऑफ द केव जो कि आप सूरह कहफ में गार के सोने वालों के तौर पे आई है। तो पहली कहानी जो कि अलेक्जेंडर की कहानी है वो कैसे है कि एक फेक स्टोरी क्रिश्चियंस ने लिखी थी, तकरीबन 5वीं से 6ठी सदी ईस्वी के दौरान इन्होंने लिखी थी। और वो स्टोरी जो थी वो सुरियानी ज़ुबान यानी सीरिया की ज़ुबान में भी थी, वो स्टोरी जो है वो ग्रीक में भी थी, वो काफ़ी ज़ुबानों में वो स्टोरी मौजूद थी। तो वो स्टोरी क्या कहती थी? उस स्टोरी का एक बड़ा सिंपल था कि वो ज़ुल्क़ुरनैन जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट है, उसे जब सीरिया में लिखा तो उन्होंने उसे ज़ुल्क़ुरनैन लिख दिया, वैसे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट ही था। और उन्होंने एक स्टोरी बनाई जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में 100% एक झूठी स्टोरी थी। उस स्टोरी के अंदर क्या चीज़ें थी? वो ये थी कि जी वो सूरज के उगने की जगह और डूबने की जगह पे गया और उसने वहाँ जाके एक दीवार बनाई लोहा तांबा मिक्स करके। फिर उसने देखा जब सूरज निकल रहा था लोगों के ऊपर कितने बुरे असरात उसके हो रहे थे। ये सारी चीज़ें जो अलेक्जेंडर है उसने देखी और लिखी, मतलब इन्होंने लिखी। तो इन्होंने जो किताब लिखी थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि अलेक्जेंडर क्रिश्चियन था, हालांकि अलेक्जेंडर जो है क्रिश्चियनिटी के आने से पहले ही जो है ना वो मर चुका था और क्रिश्चियनिटी का उस टाइम कोई नामो निशान नहीं था जब अलेक्जेंडर आया। सही है। तो अलेक्जेंडर क्या करता है, इन्होंने कहा था अलेक्जेंडर आसमान, उस बुक में लिखा था अलेक्जेंडर आसमान पे चढ़ गया, ये हो गया, फ्लो यूं हो गया। और अलेक्जेंडर को उसी किताब में 2 हॉर्न्ड वन यानी ज़ुल्क़ुरनैन 2 सींगों वाला कहा गया। और आपको आराम से गूगल अगर आप करें तो आपको अलेक्जेंडर के ऐसे सिक्के मिल जाएंगे जिस पे उसके सर पे 2 सींग बनाए गए हैं। और ऐसी बहुत सी असातीर या रोमांसेस या मिथोलॉजिकल कहानियाँ क्रिश्चियंस ने लिखी हुई थी जिसके अंदर वो इवन के ये भी बात बता रहे थे कि उसके सर पे वाकई 2 सींग थे, ठीक है। तो वो जितनी भी बातें याजूज माजूज से मुतल्लिक कुरान में आई हैं वो सारी की सारी सूडो कैलेस्थेंसिस की
کیلسٹینیز کی جو بک ہے، جو جھوٹی کتاب ہے، جو کہ ایک فرضی داستان ہے جسے کرسچن بائبل وغیرہ کہیں بھی کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے، وہ کتاب ہے رومانس آف الیگزینڈر دا گریٹ، جہاں سے قرآن نے ذوالقرنین کی کہانی چوری کی ہے. ٹھیک ہے، اور ذوالقرنین کوئی آسمان پہ نہیں چڑھا تھا، الیگزینڈر کوئی آسمان پہ نہیں چڑھا تھا، یہ سب جھوٹ بات ہے، اور یہ صرف ایک فرضی داستان تھی جو کہ کرسچنز کے اندر، سیریا اور عرب کے کرسچنز کے اندر بڑی مشہور تھی. دوسری بات ہے سلیپرز آف دا کیو کی. سلیپرز آف دا کیو کی بھی کہانی کرسچن کہانی ہے. اس کہانی کے اندر کیا تھا کہ نیرو کے ٹائم میں، کیونکہ نیرو کے بارے میں کرسچنز کی ہسٹری یہ کہتی ہے کہ وہ کرسچنز کو زندہ جلوا دیا کرتا تھا، گلیڈیٹرز کے اریناز میں پھینکوا دیا کرتا تھا. تو کچھ نوجوان اس سے چھپ کے غار میں جا کے چھپے ہوئے تھے، وہ سو گئے جا کے، اور جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے ایک کو بھیجا کہ جا جی بازار میں جا کے کچھ کھانے کو لے کے آ. اور جب وہ بازار میں کھانے کو لے کے لیے گیا اور اس نے پرانا سکہ انہیں دکھایا تو لوگوں کو پتہ لگا وہ یہ اتنا پرانا سکہ تو کہاں سے لے آیا. تو پھر لوگ انہیں ایمپرر جسٹینین کے پاس لے گئے اور ایمپرر جسٹینین ان سے ملا، اور یہ ایک جسٹینین کی طرف سے کرسچینٹی کو سچا پروف کرنے کی ایک جھوٹی داستان تھی جو کرسچن ہسٹری کو بھی ویریفائی کرتی تھی. تو قرآن کی سب سے بڑی غلطی ہے، اور میں ساحل ادیم صاحب سے کہوں گا کہ پلیز آپ رومانس آف الیگزینڈر دا گریٹ اور گوگل پہ صرف آپ ایک بار جو ہیں وہ سرچ کیجئے کہ سلیپرز آف دا کیو کون ہیں اور ان کی کہانی کیا تھی. اور قرآن نے منوان وہ کہانی اٹھا کے جو کہ دونوں جھوٹی داستانیں ہیں جن کا کوئی سچائی سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، ان کو اٹھا کے، جن کو کرسچن بھی سچ نہیں مانتے، ان کو اٹھا کے مکمل طور پہ قرآن میں انکارپوریٹ کر دیا، جس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ قرآن ایک جھوٹی کتاب ہے. کیونکہ وہ ایک جھوٹ کو، اگر قرآن خدا کی کتاب ہوتی تو وہ جھوٹی کہانی کو سچے قرآن میں جگہ نہ دیتی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہانیاں جھوٹی ہیں تو یہ بھی جھوٹی ہے، اور قرآن نے جہاں سے کاپی کیا وہ سب جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، پھر ایک اور چیز کا جو ہے نا، اور مسئلہ یہ ہے کہ ان تینوں سوالوں کے اوپر جو اس وقت کے کرسچنز تھے ان کے درمیان، ان دونوں سوالوں کے بارے میں یا تینوں سوالوں کے بارے میں ان کے درمیان ایک بحث تھی کہ ہاں بھائی سلیپرز آف دا کیو کتنے تھے، ان کے ساتھ کوئی کتا تھا یا نہیں، کیا الیگزینڈر جو ہے وہ یاجوج اور ماجوج کی جگہ پہ گیا تھا کہ نہیں، کیا اس نے وہاں پہ کوئی گیٹ بنایا تھا کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو ساحل ادیم صاحب نے اپنی ویڈیو میں یہ بھی کہا کہ سورہ کہف جو ہے وہ چابی ہے جس کے ذریعے آپ دجال کا مقابلہ کر سکتے. مگر یہاں پہ میں آپ کو ایک اور لفظ بتا دوں کہ ساحل ادیم صاحب نے بھی یہی یوز کیا لفظ مسیح دجال، اور ڈاکٹر اسرار احمد یا سب کے سب یہی مسیح دجال کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور اس کی بھی تھوڑی سی ہسٹری میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ مسیح دجال کا لفظ جو ہے وہ کون یوز کرتا تھا، اور وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یا جیزس کرائسٹ کے بارے میں یہودی یوز کرتے تھے. وہ مسیح کو دجال ہی کہتے تھے حضرت عیسیٰ کو، کیونکہ وہ اس کو نہیں مانتے تھے. اب یہ کیا ہوا ہے کہ یہ کہیں اس پہ بھی کوئی کنفیوز ہیں یہ، اور انہوں نے اٹھا کے دجال کا لفظ کاپی کیا تو ساتھ اسے مسیح دجال بھی بنا دیا. اور پھر کرسچنز کا آگے سے یہودیوں کو یہ جواب ہوتا تھا کہ جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ مسیح دجال ہے، ہمارا جو مسیح ہے وہ تو مسیح ہے، وہ تو یسوع مسیح ہے، وہ تو خدا کا بیٹا ہے، وہ یہ کہتے تھے. مگر یہ جو ہیں پھر آگے سے کیا کہتے تھے ان کو کرسچنز، ان کو کہتے تھے کہ تم دجال کے ماننے والے، اور جو تمہارا مسیح آئے گا جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ دجال ہے. تو اس لحاظ سے کہ دونوں ایک دوسرے کی جو جنگ تھی ان کی، یہ ایک دوسرے کی میتھولوجی کو کیا کرتے تھے، امپریس کرتے تھے. مگر اسلام، کیونکہ قرآن عربوں نے لکھا اور عرب جو تھے وہ کافی جاہل تھے کرسچن اور جوئش تھیولوجی کے بارے میں، تو انہوں نے ان کے لفظ تو لے لیے مگر ان کو اصل پرپس ان لفظوں کا پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ دجال کا لفظ کہاں سے آیا، اور مسیح دجال مسلمانوں نے کیسے لفظ لے لیا ہے مگر ان کو پتہ نہیں ہے کہ مسیح دجال کے ورڈ کا اوریجن ہے کیا. تو مسیح دجال کے ورڈ کا اوریجن یہودیوں سے ہوتا ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ کو دجال کہتے تھے، اور وہ کمبائن کر کے ان دو لفظوں کو مسیح دجال کا لفظ استعمال کرتے تھے. پھر کرسچنز جو تھے وہ ان کو جواب میں کہتے تھے کہ جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ دجال ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ ساحل ادیم صاحب کو ہسٹری پڑھنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو نیریٹو وہ بنا رہے ہیں کہ قرآن بڑا سچا ہے اور قرآن آپ کو کوئی پیشگی اطلاع دے رہا ہے دجال جب آئے گا تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
قرآن آپ کو کوئی اشارہ نہیں دے رہا دجال کے بارے میں. جتنی کہانیاں وہ کرسچن سے شروع ہوتی ہیں, یہودیوں سے شروع ہوتی ہیں, اور آخر پہ مسلمان اس کو کر لیتے ہیں. دجال کا لفظ بائبل ہی میں استعمال ہوا ہے ایک بار, ٹھیک ہے, تو وہ اینٹی کرائسٹ اس کو کہتے ہیں وہ. تو جو مسیح دجال کا لفظ ہے وہ بھی مسلمانوں نے منوان اٹھا لیا, مگر ان کو مطلب نہیں پتا اور یہ نہیں جانتے کہ یہ کیسے اس کا اوریجن کیا اور کیسے اس کا آگے کام چلتا ہے. اور ساحل ادیم صاحب جو ہیں وہ بڑی ایک خوبصورت طریقے سے بڑے پولائٹ بن کے اور ایسے شو کرتے ہیں کہ جیسے ان کو بہت نالج ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ ساحل ادیم صاحب کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اور آپ لوگ جو بھی ان کو سنتے ہیں, آپ کا یہ فرض ہے کہ جو باتیں وہ کرتے ہیں ان کو فیکٹ چیک کریں, اور میں نے آج آپ کو یہ فیکٹ چیک ہی کر کے دیا ہے. باقی انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے, آپ آرام سے یہ ساری باتیں جو میں نے کہی ہیں یہ خود کنفرم کر سکتے ہیں, آپ کو مل جائیں گی. اور ان لوگوں کے دھوکے میں نہ آئیں. اسلام سچا نہیں ہے, کرسچینٹی سچی نہیں ہے, کوئی دنیا کا مذہب سچا نہیں ہے. بائبل بھی جھوٹ ہے, قرآن بھی جھوٹ ہے, دنیا کی سب کتابیں جھوٹ ہیں جتنی بھی مذہبی ہیں. مین سچائی یہ ہے کہ پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ذوالقرنین تو آسمان پہ چڑھ گیا تھا, خدا نے اسے مینز دیے ہوئے تھے, وہ تو جی اسپیس میں چلا گیا تھا. بھائی ایسا کچھ نہیں ہے. وہ اسپیس والی ویڈیو کا میں ایک اور رپلائی پراپر طریقے سے بناؤں گا, امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا. تو چلیں جی, اپنا خیال رکھیے گا. اور اس طرح کے جو دھوکے باز لوگ ہیں جو کہ آپ کو جھوٹ بتاتے ہیں, جن کا سچائی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, ان سے پلیز دور رہیں. اور انسانیت زندہ باد. میری طرف سے آپ سب کو آداب. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.